کی تقلید تم پر واجب ہے، اور تقلید کے بغیر انسان کے اگر اعمال ہوں گے تو وہ بھی اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیل ہے جو بڑے علماء جانتے ہیں اور پھر بتائیں گے بھی صحیح، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہے عزاداری سید الشہداء۔ عزاداری کا نام صرف ماتمداری نہیں، عزاداری کا نام صرف زنجیر زنی نہیں، عزاداری کا نام صرف مجلس عزا نہیں۔ عزاداری وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام حسین یا آل محمد کے غم میں انسان شامل ہو اور شمار ہو۔ اس لیے کہ جس وقت یزید خلیفہ بنا 98% لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ کتنے پرسنٹ؟ 98% لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی، اور اس وقت صرف 2% وہ لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور آج بھی دیکھ لیں، آج 98% وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور یزید پر لعنت کرتے ہیں، اور صرف 2% وہ لوگ ہیں جو یزید کے حامی ہیں۔ اس چیز میں انقلاب کون سی چیز لائی؟ اس چیز کو 98% جو اس وقت یزید کے حامی تھے، یزید کی نفرت میں بدلنے والی چیز کا نام عزاداری امام حسین ابن علی ہے۔ آج بھی عزاداری ہے، عزاداری کے پلیٹ فارم سے اللہ کا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور محمد و آل محمد کا پاک فرمان بھی پڑھا جاتا ہے۔ حقیقت میں مجلس عزا ہو، ماتمداری ہو، جتنے بھی یہ عزا کے سلسلے ہیں، یہ اس وقت ہی فائدہ مند ہو سکتے ہیں کہ جب ان میں سے روح عزا باقی ہو اور اس سے مقصد حسین ابن علی کا پرچار ہو۔ تو پیر فضل حسین شاہ صاحب آل اللہ مقامہ اتنی بلند حیثیت اور عظمت کے مالک تھے کہ جن سے کسی نے پوچھا کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے پیر صاحب، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری دعائیں اس لیے اللہ قبول فرماتا ہے کہ میں اس اللہ کی مانتا ہوں، وہ اللہ میری مانتا ہے۔ اور پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیسے فرمایا، تو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا 2 وجہوں سے اللہ نے مجھے یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہمیشہ رزق حلال کا استعمال کرتا ہوں۔ آج ہم بھی پیر صاحب کی مقدس تعلیمات کے اس ذہن میں صرف 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ صدق مقال ہو اور رزق حلال ہو، تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات ہمیں بھی بہت زیادہ بلند مقام عطا فرما سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو پیر صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تھوڑا سا تعارف اپنا کروا دوں کہ سید اسد عباس اسلام آباد سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج پہلی دفعہ پیر صاحب کی مرکز کے اوپر جو ہے وہ آیا ہوں۔ ہمارا پیر صاحب سے تعلق جو ہے پیر فضل شاہ صاحب سے وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 صدی پرانا ہے۔ میرے پردادا، ویسے میرا تعلق کننوال ضلع جہلم پنڈ عادت خان تحصیل ہے وہاں سے ہے۔ میرے پردادا جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آتے تھے پیر فضل شاہ صاحب کے پاس۔ پھر میرے دادا ابو مرحوم جو ہیں سید تصدق حسین حکیم، وہ بھی مطلب پیر صاحب کے پاس اسی طرح تشریف لاتے تھے، اور تایا جو ہے وہ میرے وہ بھی آتے تھے۔ مجھے پہلی دفعہ جو ہے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اتنا بزرگوں سے سنا ہے پیر صاحب کے بارے میں کہ یعنی ایک دل کے اندر بڑی خواہش تھی اور بڑی خلش تھی کہ میں پیر صاحب کو جا کے جو ہے وہ یعنی اس مرکز پہ حاضری دوں، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں
علامہ سبطین شیرازی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ یعنی توفیق اور یہ سعادت جو ہے جن کی وجہ سے مجھے یہ نصیب ہوئی ہے۔ پیر صاحب کے بارے میں جو ہمارے بزرگ بات کیا کرتے تھے، میرے دادا مرحوم کئی بینک میں ملازم تھے کسی، تو وہاں پہ چوری ہو گئی کچھ تقریباً چند لاکھ روپے کی۔ اب 1950s میں چند لاکھ روپے جو ہے وہ بڑی ویلیو رکھتی ہے اور بڑی ایک، تو مینیجر کی حیثیت سے ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو تار بھیجا کہ آپ جائیں پیر فضل شاہ صاحب کے پاس اور ان سے کہیں کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے دعا کریں میرے لیے کہ خداوند کریم مجھے اس مشکل سے نکالے، چونکہ اگر چور نہیں پکڑا جاتا تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ مینیجر جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ تو تایا ابو بتاتے تھے کہ پیر فضل شاہ صاحب کے پاس میں آیا اور آ کے میں بیٹھا، تو انہوں نے یعنی حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے سیدھا دعا کرنی شروع کر دی۔ اب یہ بھی نہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کہیے کیا سلسلہ ہے، انہوں نے سیدھا دعا کرنی شروع کر دی۔ اور دعا انہوں نے کیا کی کہ اے اللہ عزتوں والوں کی عزتیں سلامت رکھی، اتنی سی دعا کی ہے اور دعا کر کے سب کو کہا آمین۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لنگر شنگر کیا اور واپس آ گئے۔ تو جب واپس آئے گھر تو تار آیا والد صاحب کا، سیالکوٹ میں وہ تھے تعینات، ان کا تار آیا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، چور پکڑا گیا۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے، پھر پیر فضل شاہ صاحب کے بارے میں آپ پاکستان میں کہیں بھی بات کریں، سوشل میڈیا پہ بات کریں، کسی سے بات کریں، یعنی آپ نام لیں پیر فضل شاہ صاحب کا، ہر بندہ کہے گا جی وہ ہمارے ادھر تشریف لاتے تھے اور ان جیسا بزرگ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی ایک انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہیں کہ یار یہ کس قسم کی شخصیت تھی، کیا تھا، مطلب یہ کیسی ہستی تھی۔ اور میں آج چاہوں گا بھی کہ یہاں پر جو بزرگان موجود ہیں جن کی پیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، ان سے ان کے تاثرات جو ہے وہ جان سکوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیر صاحب کے بارے میں زیادہ معلومات جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں۔ یہ قلبی روایات جو ہیں وہ تو موجود ہیں لیکن تحریری صورت میں کم معلومات ہے۔ ایک کتاب پیر صاحب کے بارے میں 1975 میں میرا خیال ہے لکھی گئی، جس کا نام تھا جامع الفتاویٰ۔ جامع الفتاویٰ جو ہے وہ پیر صاحب کے ہی ایک مرید تھے علامہ منور حسین، انہوں نے تحریر کی اور اس کے اندر انہوں نے پیر صاحب کے حالات زندگی اور ان کے تمام فتاویٰ جتنے بھی وہ مراجعین سے رابطہ کرتے تھے۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یعنی پیری فقیری کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یعنی مرجع، عالم، اس طرح کی تمام چیزوں سے انسان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ لیکن پیر صاحب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مسلسل لکھنؤ کے مراجع سے، عراق کے مراجع سے مسلسل رابطہ تھا۔ ایک مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے جو ہے وہ ان سے سوال کرتے تھے، خط لکھتے تھے اور خط کا جواب آتا تھا۔ پیر صاحب کی اگر میں علمی خدمات کے اوپر بات کروں، اگرچہ بہت سے یعنی یہاں پہ صاحبان علم موجود ہیں اور اس پہ بات کریں گے، میں اسے مزید جو ہے وہ آہستہ آہستہ بات کرتا رہوں گا۔ میں آپ تمام احباب کو اس نظام مرجعیت و تعلیمات زبدۃ العارفین کانفرنس میں تشریف لانے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ خداوند کریم نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ اس اہل اللہ شخص کی برسی کی مناسبت سے، یعنی 23 اکتوبر ان کے انتقال کا دن ہے، اس کی مناسبت سے جو ہے یہ پروگرام، اور خصوصاً علامہ سید سبطین شیرازی صاحب جو کہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ خود بھی ایک اہل اللہ ہی ہیں، تو ان کا بھی یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس موقع پر جو ہے یہ پروگرام اس کا انعقاد کر سکیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس محفل کے صدر محفل مدرسہ محمدیہ کے پرنسپل حجت الاسلام والمسلمین علامہ نصیر حسین صاحب کا کہ وہ تشریف لائے۔ اسی طرح سے مدرسہ سلطان المدارس کے سرپرست علامہ ڈاکٹر افتخار حسین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جو داماد بھی ہیں علامہ حجت الاسلام محمد حسین ڈکو صاحب کے، وہ یہاں پر تشریف لائے۔
اسی طرح سے ہمارے دیگر مہمان گرامی جو کہ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، جناب کوثر حسین کاظمی صاحب جو کہ منتظم اعلیٰ ہیں امام موسیٰ کاظم کمپلیکس اسلام آباد کے، جناب ڈاکٹر شوکت علی صاحب، اور اسی طرح سے جناب علامہ سید عمار الحسن صاحب جو پرنسپل ہیں سلطان المدارس کے، اسی طرح علامہ عبدالخالق اسدی صاحب جو کہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری ہیں مجلس ارادت المسلمین کے، ہمارے نہایت مہربان علماء میں سے ہیں یہ تمام احباب جو ہیں ان کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ میں بلا تاخیر زحمت دوں گا سید علی آکاش شیرازی کو کہ وہ تشریف لائیں اور 10 منٹ کے لیے حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کریں۔ علی آکاش شیرازی۔ السلام علیکم سامعین محترم، شب و روز ملک بھر دنیا بھر میں محفلیں مجالس برپا ہوتی ہیں، لیکن آج کی کانفرنس یہ کچھ مختلف ہے باقی تمام مجالس اور محفلوں سے۔ یہ کانفرنس ایک خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس محفل میں ہم روایتی جو طور طریقہ ہے جس میں واعظ و نصیحت اور تعلیمات کا بول بالا کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی شناخت حاصل کرنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج مسلم امہ جس وجہ سے دنیا بھر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوال کا شکار ہے، کیونکہ مسلمان کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا، ہم دنیا بین الاقوامی لحاظ سے پیچھے ہیں، ہمارے جو لائن آف ایکشن ہے ہم اس میں اس طرح سے ظاہر نہیں ہے جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کچھ مخصوص وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ آج اس لمحے تک پہنچ چکے ہیں، ان پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ اقبال نے کہا خودی، ویسے تو یہ بہت مشکل لفظ ہے، اگر ہم خودی کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی بہت گہرائی ہے۔ عام شخص کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ خودی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود شناسی ہے۔ اگر مسلمان اپنے آپ سے آشنا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ تو یہ خود شناسی کیا ہے؟ اسلام صرف ایک دین نہیں ہے، یہ ایک فطرت کا نام ہے، اور یہ دنیا کی واحد حقیقت ہے جو انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کروا کر دنیا میں اس کو اہم منزل تک پہنچاتی ہے۔ جیسا کہ آج کل کے جو ماحول اور حالات چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل عرب میں آ کر پہلے آباد کاری اس نے شروع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ وہاں پہ اپنے نیشنلسٹ ایجنڈا کو بہت پاپولر کر رہا ہے۔ اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو دیکھیں کہ یہ کیسے اس لیول تک پہنچ گئے کہ اب یہ ایک قسم کی ایک بہت اہم قوت بن گئی ہیں سینٹرل ایشیا کی۔ ہم اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جب ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم میں جنگ چھیڑ دی اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، اس وقت فرانس، جرمنی اور رشیا، ان قوتوں کے درمیان معاہدے ہوئے جن میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم یہودیوں سے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی آباد کاری اس علاقے میں شروع کریں گے۔ اس کے لیے ان کے درمیان ایک معاہدہ، تحریری معاہدہ سائن ہوا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں میں بہت سے یہودیوں کا خاتمہ کیا، کلوز ٹو 6 ملین یہودیوں کو مارا گیا ہولوکاسٹ میں۔ یہ اب ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے نیشنلسٹ ایجنڈا کو اجاگر کریں تاکہ دنیا میں وہ زندہ رہ سکیں۔ جس طرح سے ان کی قتل و غارت شروع تھی، اور یورپ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کو سیمائٹس کا ایک درجہ دیا گیا یورپ میں، ان کو جینٹائلز کی مخالفت میں، اور ان کو ایک جانور کی طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا۔ گیٹوز ہوتے تھے جہاں پہ ان کو بند کیا جاتا تھا، ایک بیجز ہوتے تھے ان کے یلو، جن سے ان کی شناخت بنی کہ یہ یہودی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک نہیں کرنا۔ ان کو ایک بہت برا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قوم کو بہت ایک قسم کا اندر سے ایک ایگریشن تھا باقی دنیا کے خلاف کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوتا، ہمارے خلاف اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے تو کیوں دنیا اس پر خاموش ہے، جیسا کہ آج کشمیر میں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کے جو لیڈرز تھے انہوں نے یہ سوچا کہ
اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہٹلر کی تباہ کاریاں پوری دنیا کی لیڈرشپ کو ایک قسم کا انہوں نے ہلا دیا. تو اس وقت یو کے برٹش لیڈرز نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو ایک خطۂ زمین عرب جب ہم لوگ سلطنت عثمانیہ کو توڑ لیں گے تو اس میں سے ایک خطۂ زمین جس کو فلسطین کہتے ہیں ہم ان کو یہ دے دیں گے. ان سے یہ وعدہ کیا گیا. تو 1914 سے لے کے 18 تک پہلی جنگ عظیم جب چلی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی آباد کاری یہاں پہ شروع ہوگی. جو دنیا بھر سے یہودی تھے وہ یہاں پر آنے لگ گئے. اب ہمیں ان سے کیا سبق سیکھنا چاہیے کہ اب یہ ایک اہم قوت بن گئے ہیں، کیا نام ہے، مڈل ایسٹ کی، اور یہ آہستہ آہستہ دنیا پر ان کی ایک بہت اہمیت کہ ہمیں ان کی ٹیکنالوجیکلی آپ ان کو دیکھیں یہ ترقی کر رہے ہیں، اور بھی سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی میدانوں میں یہ سب سے آگے ہیں. ان کی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کس وجہ سے اس مرحلے تک پہنچے ہیں؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کا اتحاد. انہوں نے دنیا بھر کے مظالم تو سہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے. ہمیں ان سے یہ سبق لینا چاہیے کہ یہ اس قسم انہوں نے اپنے درمیان کی تمام جو ان کی ڈفرینسیشنز تھیں ان کو بھلا کے یہ ایک میدان پر، ایک موٹو پر جمع ہوئے. اب یہ جو ان کا نیشنلسٹ ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے اسرائیل کی ریاست کھڑی کی ہے، جہاں پہ یہ دنیا بھر کے یہودیوں کا اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں یہاں پہ. جیسا کہ عرب ممالک میں بہت سے یہودی تھے، وہ وہاں سے ایران، عراق سے نکل کے اب اسرائیل کی طرف آ گئے ہیں، مائگریشن کر چکے ہیں. تو ان کا جو واحد ایک موٹو تھا وہ تھا اتحاد کا. اس اتحاد کی وجہ سے اس وقت دنیا میں ایک اہم طاقت بنے ہوئے. اب ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے کہ دین اسلام صرف ایک دین نہیں ہے. اس طرح تو پوجا پاٹ تو ہندو بھی کرتے ہیں. ہم میں اور ہندوؤں میں اور باقی مذاہب میں فرق کیا ہے؟ ہم میں فرق ہے کہ ہم فطرت اور حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے دنیا میں آئے. اسلام حقیقت کا نام ہے، علم و عمل کا نام ہے. صرف بعض و نصیحت اور زبان کلامی یہ اظہار کر دینا کہ ہم دین اسلام کے دعوے دار ہیں جی، اور ہم دنیا میں اپنی تعلیمات کا بول بالا کریں گے، لیکن جو آپ کا عمل ہے وہ ویسا نہیں ہے کہ دنیا والے کہیں کہ واقعی یہ فطرتی اور حقیقت پہ مبنی دین ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ آج کی یہ کانفرنس علامہ پیر فضل شاہ صاحب کی مناسبت سے ہے، تو ہمیں ان سے یہی سبق ملتا ہے کہ ان کا علم و عمل دنیا میں ان کی شناخت بنا. صرف بعض و نصیحت اور تعلیمات نہیں. یوں تو ہر محفل میں ہر شب و روز یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، یہ حقیقتیں لوگ بتاتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کی شناخت نہیں ملتی، جس کو انگلش میں آئیڈینٹی کہتے ہیں. یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو آشکار کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم یوں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی دنیا میں آنے کی. اللہ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا؟ تاکہ وہ خدا کی شناخت بنے، کائنات میں مظہر خدا بنے، جیسے کہ ائمہ مطہرین تھے. تو بس یہی آج کا میسیج آج کی کانفرنس کے لحاظ سے. تو اس کے لیے جو مین چیز آپ جیسا کہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں، وہ کامن لیڈرشپ کے پیچھے چلتے ہیں. ان کی ایک کامن لیڈرشپ ہے جو ان کو وہ آرڈر دیتی ہے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. انڈیویجول ان کی ایفرٹ کوئی ایز سچ نہیں ہوتی جتنی اسلام میں جو کامن لیڈرشپ کے پیچھے چلنے کا کانسیپٹ ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. جیسا کہ صرف فقہ جعفریہ میں ہی مرجعیت کا جو کانسیپٹ ہے، جس میں وہ ہم لوگ اپنے مرجع کی تقلید کرتے ہیں، باقی اس طرح کا نہیں دیکھا گیا کہیں پہ. جیسا کہ یہودیوں میں بھی یہ ہے کہ وہ کامن لیڈرشپ کے پیچھے چلے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کامن لیڈرشپ کے فالوور بنیں، ایک مرجع کی، جس کی تعلیمات اور تقلید ہم کریں، اور اس کی بنیاد پہ ہم دنیا میں ایک آئیڈینٹی بنائیں اپنی اتحاد کے ساتھ. صرف زبانی کلامی نہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ اس میدان میں سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو آپ کے لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ صرف تعلیم اور ان چیزوں پہ نہ جائیں، اپنے عمل کو بہترین کریں، جس کی وجہ سے اتحاد پیدا کریں اپنے درمیان میں. جیسا کہ آج ہم یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد کی تلقین کریں. ہم اب مسلمان ممالک سارے ایک ساتھ بستے ہیں. مڈل ایسٹ دیکھ لیں آپ، اوپر اس طرف بھی آ رہے ہیں، انڈونیشیا اور اس طرف، لیکن وہ اسرائیل ہمارے درمیان بس رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. واحد ایران ہے جس کی لیڈرشپ اس وقت وہاں پہ کھڑی ہے، ان کے خلاف جنگ کر رہی ہے. حزب اللہ آپ دیکھ لیں لبنان میں، اس طرح حماس اب دیکھ لیں غزہ میں. تو ہمیں چاہیے اس کانفرنس سے یہ میسیج ضرور ہمیں دینا چاہیے کہ ہم لوگ متحد ہیں.
نظریاتی پہلو سے بھی اور ویسے بھی ہم لوگ اپنے کامن کے انٹرسٹ کی طرف راغب ہیں. بہت شکریہ. محمد علی محمد صلوات.